زہریلی محبت۔ یہ تحریر میں دنیا کے ہر میاں بیوی کے نام کرتا ہوں۔ بچپن سے اماں ابا کی نوک جھونک سنتے سنتے کب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت بے وقت اماں کی شکایتیں کہ جب سے اس بندے سے میری شادی ہوئی ہے نصیب پھوٹ گئے ہیں، تیرے باپ کے پلے بندھنے سے اچھا تھا کہ خود کو کھائی میں گرا دیتی یا کنویں میں چھلانگ لگا دیتی یا پھر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی۔ یہاں پر آ کر ابا کی برداشت ختم ہو جاتی اور اٹھ کر 2-3 تھپڑ جڑ دیتا، ساتھ میں گولی مارنے کی دھمکی بھی ہر بار دی جاتی۔ تھپڑ کھانے کے بعد اماں سسکیاں لے لے کر سو جاتیں اور ہم بہن بھائی پوری رات یا سارا دن اس ڈر سے جاگتے رہتے کہ اماں بھاگ نہ جائے یا پھر ابا کہیں ان کی جان نہ لے لیں۔ 40 سالہ طویل رفاقت میں نہ ہم نے ابا کو مطمئن دیکھا اور نہ ہی اماں کو۔ اماں کو اپنی زندگی ضائع جانے کا افسوس ہوتا تو ابا کا بھی دکھ کسی طور کم نہیں تھا۔ ان کو بھی اس بات کا قلق رہتا کہ کاش وہ کسی تعلیم یافتہ اور شہری لڑکی سے شادی کر لیتے، کم از کم زبان تو نہیں چلاتی ان کے آگے، وقت پہ وقت اس کی زندگی جہنم تو نہیں بنتی۔ جب تک ہم غیر شادی شدہ تھے تو ہماری پوری ہمدردیاں اماں کے ساتھ ہوتیں۔ شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ابا کتنے مجبور، کتنے لاچار اور کتنے بے بس تھے، ورنہ یہاں تو بات اور خواہش گولی مارنے کی دھمکیوں سے بڑھ گئی تھی۔ بیوی سمیت اس کے خاندان پر 600 کلوگرام دھماکہ خیز مواد سے بھرے ٹرک کے ساتھ خودکش دھماکے کے خیالات ہر وقت ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ ایک دن چھٹیوں پر گاؤں آیا تو دیکھا کہ اماں کچھ بجھی سی بیٹھی ہوئی تھیں۔ پوچھا، اماں کیا ہوا؟ وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھیں، آگے سے پھٹ پڑیں کہ 2 دن سے بخار میں تپ رہی ہوں، مگر تیرے ظالم باپ نے ایک اسپرین کی گولی تک نہیں پوچھی۔ یہ تو روز اول سے میری موت کی خواہش میں جی رہا ہے۔ ابا دوسری چارپائی پر بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا تو ابا نے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا کہ لے جاؤ اسے گاؤں کے واحد میٹرک فیل ڈاکٹر کے پاس، ورنہ تیری ماں نے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لینا۔ اب اماں کی جوابی گولہ باری میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ اماں نے ابا کے خاندان کے وہ گڑے مردے قبروں سے نکالے کہ میں اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گیا کہ میری بدقسمتی کہ اتنے بےغیرت خاندان میں آنکھ کھولی۔ ایک دن بیوی کے ساتھ مار کٹائی ہوئی تو بیوی نے شکایت کے لیے اماں کو فون لگایا۔ اماں نے آگے سے وہ بے نقص سنائیں کہ الامان کہنے لگیں کہ اپنے باپ کا خون ہے، دوسروں کی بیٹیوں کو مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ اس بغیرت سے میں اور کوئی توقع کر بھی نہیں سکتی۔ بیوی تو یہ سب سن کر پرسکون ہو گئی، مگر میرا سکون برباد ہو گیا کہ ساری زندگی بیوی کے سامنے اب سر جھکائے سنتا رہوں گا۔ شام کو ابا کا فون آیا، ڈرتے ڈرتے اٹھایا کہ اب وہ کیا کہیں گے۔ سلام کے بعد ابا گویا ہوئے کہ مرد کے بچے ہو، بیوی دوست نہیں بن سکتی، لہٰذا دبا کے رکھو۔ اپنی ماں کا رویہ دیکھ کر میری حالت سے عبرت پکڑو، اب تک بھگت رہا ہوں۔ کاش جوانی ہوتی تو تیری ماں کو گونگا کر دیتا اور دوسری شادی کر لیتا۔ تم جوان ہو، لہٰذا میری طرح افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ دوسری لا کر بیوی کے سر پر بٹھا دو تاکہ اسے لگ پتہ جائے۔ اس لمحے مجھے اپنا اور ابا کا دکھ اور نصیب ایک جیسا محسوس ہوا۔ دونوں نے جانے کون سے گناہوں کی سزا بیویوں کی صورت میں پائی تھی۔ جو بیویاں کم اور 24 گھنٹے کا ٹارچر سیل زیادہ تھیں۔ گاؤں میں موجود بہن بھائیوں کی زندگی اور بھی اجیرن تھی۔ صبح شام اماں ابا کی لڑائی ہوتی تو بچے ایک طرف ماں کو ابا کا ظلم سہنے پر حوصلہ دیتے رہتے تو کچھ دیر بعد دوسرے کمرے میں باپ کی ہمت بندھا رہے ہوتے کہ غلطی ساری اماں کی ہے۔ مہینہ قبل اماں کا دانت گاؤں کے واحد میٹرک فیل ڈاکٹر کے ہاتھوں نکلوا لیا گیا۔ اماں کا شوگر 400 سے اوپر چلا گیا تھا، لہذا دانت کا انفیکشن مسوڑوں تک پھیل گیا تھا۔ گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ اماں کو منہ کا کینسر ہوا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گر گئی۔ جہاز کی سیٹ مل نہیں رہی تھی،
सो रातों रात गाड़ी भगा कर पेशावर पहुंच गया और शहर के माया नाज डॉक्टरों का पैनल हायर किया। अगले दिन अम्मा की सर्जरी थी। अम्मा तकलीफ से तड़प रही थी। सर्जरी के लिए अम्मा को जब स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया जा रहा था तो अस्पताल के बरामदे में लगी बेंच पर मैंने अब्बा की सिसकियां सुनी। देखा तो अब्बा रो रहे थे। मैं आगे बढ़ा और उनको अपने आगोश में ले लिया। अब्बा मेरे गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिए और मैं खुद भी अपने आंसू जब्त करता हुआ उनको तसल्लियां देता रहा। खैर, ऑपरेशन कामयाब रहा और अम्मा सेहतयाब होकर अस्पताल से आ गईं। रूटीन की ज़िंदगी गुजरने लगी, मगर मुझे अब्बा की सिसकियां और आंसू परेशान किए जा रहे थे कि अब्बा अम्मा के लिए भी रो सकते हैं। कुछ दिन पहले छोटे भाई का फ़ोन आया, जो अम्मा का सबसे लाडला था, कि अम्मा ने उससे बातचीत बंद की हुई है, लिहाजा मैं सिफारिश करके अम्मा को राज़ी कर लूँ। गाँव जब गया, अम्मा चारपाई पर लेटी हुई थी। सलाम करके चारपाई के एक कोने पर अदब से बैठ गया और बोला कि अम्मा, छोटे का फ़ोन आया था, आप किस बात पर उससे नाराज़ हैं? माफ़ कर दें उसे, वो बॉर्डर पर है। अम्मा गुस्से से उठ गईं और कहा कि वो तो अपना दूध भी उसको ना बख्शें, इतना दिल दुखाया है उसने। मैं हिल कर रह गया। वजह पूछी तो कहने लगीं कि घर में अब्बा को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो अम्मा ने छोटे का एटीएम कार्ड अब्बा को दिया कि अकाउंट से पैसे निकाल कर खर्च कर लेना। अगले दिन छोटे का फ़ोन आया कि अब्बा को मेरे पैसे नज़र आ गए थे। मेरे अपने बच्चे हैं। मैं फ़ौज में ख़तरात का सामना इसलिए करता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ बचा सकूँ। अब्बा को एहसास ही नहीं। अम्मा बता रही थीं और रोए जा रही थीं कि अभी तो मैं ज़िंदा हूँ और ये लोग मेरे शोहर की तौहीन कर रहे हैं। कितनी मुश्किलों से मेरे शोहर ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। अगर मैं उसके साथ लड़ती झगड़ती हूँ तो वो हम दोनों का आपस का मामला है, मगर किसी को ये हक नहीं दूंगी कि वो मेरे जीते जी मेरे सुहाग की तौहीन करे। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया और फ़ोन निकाल कर बीवी को कॉल मिलाई। आगे से फुंकारती हुई आवाज़ में वो चीखी कि ये मालूम करने के लिए फ़ोन किया है ना कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। मैंने कहा, क्या वाकई तुम मेरे बगैर ज़िंदा रह सकती हो? दूसरी तरफ फ़ोन पर एक तवील खामोशी छा गई।